کہ قربانی کے دن قربانی سے بڑا کوئی اور عمل نہیں ہوتا عبادات میں، نماز وغیرہ جو فرض عبادات ہیں ان کو چھوڑ کر کے. تو قربانی کا ایک عمل ایسا ہے جو اللہ کے یہاں انتہائی پسندیدہ عمل ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مختلف طریقوں سے قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کی ہے. یہ بھی ایک قربانی ہے، اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنا ہے. تو قربانی میں بہت ساری خامیاں اور غلطیاں ہم لوگوں سے ہو جاتی ہیں. ہمیں جب قربانی ہم کرتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، بڑے جانور میں حصہ لیتے ہیں یا پھر بکرا خریدتے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں اور قربانی بھی کر رہے ہیں تو مسائل سے بھی واقفیت ہونی چاہیے. بہت اسی مرتبہ مسائل سے واقفیت نہیں ہوتی، اور علماء سے اور ائمہ حضرات سے رابطہ نہیں کرتے جس سے ہمیں معلومات مل سکے. تو قربانی کا مسئلہ ایسا ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے. صاحب نصاب پر زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، لیکن زکوٰۃ میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور فرض ہوتی ہے صاحب نصاب پر، جبکہ وہ 1 سال اس کے اوپر اس مال کو گزر جائے. اور قربانی کے لیے 1 سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. اگر قربانی کے ایام میں بھی کسی دن میں وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، چاہے وہ 1 دن کے قربانی کے ایام میں ہوا ہو یا 1 ہفتے کے لیے رہا ہو. یعنی پورا سال گزرنا شرط نہیں ہے قربانی واجب ہونے کے لیے. البتہ معیار اس کا بھی وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا ان کی ملکیت دونوں کی ملا کر کے کچھ کیش وغیرہ ہو، سب اس قیمت کو، چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے یا سونے کی قیمت کو پہنچ جائے، اس پر قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے. دوسرے اس میں بہت سی مرتبہ یہ غفلت اور سستی برتی جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، اکٹھے رہتے ہیں، تو ایک ہی قربانی کو سمجھتے ہیں کہ سب کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی صاحب نصاب ہے، اگر بیوی کے اوپر، چونکہ اس کے پاس زیور وغیرہ اور کچھ کیش وغیرہ ہوتا ہے جس کے مال کی وہ خود مالک ہوتی ہے، اس ملکیت اسی کی ہوتی ہے، تو اس پر علیحدہ سے قربانی واجب ہوگی اگر اتنا اس کے پاس مال ہے. اسی طریقے پر اگر بیٹے الگ الگ کما رہے ہیں اور الگ الگ اپنی کمائی کو رکھ رہے ہیں اور ان کے پاس اتنی ملکیت ہے تو ان پر قربانی الگ واجب ہوگی. ایک قربانی سے سب کے ادا ہو جائے ایسا نہیں ہے، سب کو الگ الگ کرنی چاہیے. اسی طریقے پر قربانی کے جانور جب خریدیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو بکرا ہے وہ 1 سال کا ہونا شرط ہے. دانت وغیرہ جو لوگ دیکھتے ہیں وہ ایک دانت وغیرہ ایک علامت ہے، لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ 2 دانت ہے یا 3 دانت ہے بکرا، بلکہ علامت کے طور پر وہ ایک پہچان ہوتی ہے. اصل تو 1 سال کا ہونا ضروری ہے بکرے کا. اسی طریقے پر جو بڑا جانور ہیں، بھینس وغیرہ ہے، کٹرا وغیرہ ہے، اس کا 2 سال کا ہونا شرط ہے، اور اونٹ وغیرہ ہے اس کا 5 سال کا ہونا شرط ہے. اس سے کم کی قربانی، اس سے کم عمر کی قربانی نہیں ہوگی. بکرا 1 سال سے کم، اور بھینس وغیرہ 2 سال سے کم، اور جو اونٹ وغیرہ وہ 5 سال سے کم کا نہیں ہوگا. تو یہ عمر کے اعتبار سے ہمیں تعین کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ قربانی جب ہم کرتے ہیں، بہت سارے لوگ قرض لے کر کے کرتے ہیں. اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو قرض لے کر کے قربانی نہیں کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صاحب نصاب ہیں لیکن ان کا پیسہ کسی کے پاس پھنسا ہوا ہے، چونکہ اس کے آنے کی امید ہے، اس لیے اس پیسے کو اگر جوڑتے ہیں اس میں تو صاحب نصاب ہو جاتا ہے، تو اس پر بھی قربانی لازم ہو جاتی ہے. اب یہ ہے کہ اگر قربانی کے لیے اتنا پیسہ نہیں ہے تو اگر قرض حسنہ مل جائے کہیں سے تو وہ قربانی کر سکتا ہے، کیونکہ صاحب نصاب ہے، اس کا پیسہ دوسرے کے پاس ابھی نہیں آیا تو بعد میں آ جائے گا، فی الحال اس کا مالک تو وہ ہے. اور اسی طریقے سے اپنے مرحومین کی طرف سے کرتے ہیں، وہ نفلی قربانی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس سال اپنی طرف سے قربانی کری، اگلے سال دیکھتے ہیں بھی میرے والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے. اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی اپنی طرف سے کرنا لازم ہے، ہر سال کرے گا. اگر ہر سال وہ صاحب نصاب ہے تو ہر سال اپنی قربانی لازم ہوگی. اس کے علیحدہ اگر دوسری قربانی کرنی وہ نفلی ہوگی، چاہے وہ اپنے مرحومین کی طرف سے کرے یا اپنے چھوٹی اولاد کی طرف سے یا ان لوگوں کی طرف سے جو زندہ ہیں لیکن صاحب نصاب نہیں ہے، وہ ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہے کر سکتا ہے. وہ قربانی نفلی ہوگی، ثواب اس کا اس قربانی کا جس کی طرف سے کریں گے اس کو پہنچے گا، لیکن اپنی طرف سے کرنا لازمی ہوگا. یہ دیکھنے میں آتا ہے آدمی کہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے نہیں میرے والدین نہیں ہیں، میں اس سال والدہ کی طرف سے کر رہا ہوں اور اگلے سال والد کی طرف سے کروں گا، اپنی قربانی چھوڑ دیتے ہیں. تو اپنی قربانی چھوڑنے کا گناہ اس کے اوپر لازم اور ضروری ہوگا، تو اپنی طرف سے قربانی کی جائے. تیسری چیز ایک یہ ہے سوچنے کی کہ ہم قربانی کرتے ہیں اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں. جیسے ہم قربانی کو کر رہے ہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، کیونکہ اس کے اندر ہمارا کوئی گوشت کھانا مقصد اور منشا نہیں ہے، بلکہ گوشت تو 12 مہینے آدمی کھاتا ہے، صرف اللہ کی رضا اور اس کے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے اگر قربانی کر رہے ہیں تو دوسری اللہ کی رضا ہمیں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ جب ہم قربانی کریں تو اس کے جو فضلات ہیں اور اس کی جو قربانی ذبح کرنے کے بعد جو زائد چیزیں نکلتی ہیں، پیٹا وغیرہ ہے، اس کو
اور دوسرے فضلات کو راستوں میں نہ گرائیں، کناروں پر راستے کے گلیوں میں چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا جو ہے گناہ ہے۔ دوسروں کو تکلیف پہنچانا ایذائے مسلم ہے، جو حرام ہے۔ دوسرے لوگوں کو تکلیف نہیں، بلکہ جب آپ قربانی کر رہے ہیں اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے، تو اسلام کی تعلیمات یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو، اپنے محلوں کو، اپنی گلیوں کو صاف ستھرا رکھو، بدبو نہ پھیلاؤ اور دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنے محلوں کو صاف ستھرا رکھیں، جو بھی فضلات ہوں اس کو کوڑے دان پر جا کر کے ڈالیں، کوڑے دان سے گاڑی آتی ہیں سرکاری، وہ لے کر کے جاتی ہیں، تو گلیوں کو گندا نہ کریں۔ اسلام جو ہے وہ صفائی کو پسند کرتا ہے، صفائی کی اور ستھرائی کی تعلیم دیتا ہے، ہم اپنی پہچان وہی بنائیں جو اسلامی تعلیمات ہے، تو ہمیں اپنے محلوں کو صاف ستھرا کر کے رکھنا چاہیے، اور اس قربانی کے عمل کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں۔ گوشت کھانے کی نیت کسی کی نہ ہو، اگر ایک جانور میں مختلف لوگ شریک ہیں تو سب کی نیت اللہ کی رضا ہو۔ تیسری بات، اگر ایک بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، بھینس وغیرہ میں، اگر اس میں ہم لوگ شریک ہیں تو جو گوشت تقسیم کرے تول کر کے کریں، اندازے سے بالکل نہ کریں کہ ڈھیری لگا دی جاتی ہے کہ برابر ہے اور سب کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اس کی اسلامی تعلیمات نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ شریعت کا ضابطہ اور رسول یہ ہے کہ تول کر کے ترازو میں برابر ایک ترازو میں دونوں پلڑوں میں ترازو کے، یا اگر پلڑے والی نہیں ہے اب تو جو ہے الیکٹرانک ترازو آ گئی ہے، اس میں تولنے کی جتنا وزن اس گوشت کا ہے دوسرے کا بھی اتنا ہی ہو، تیسرے کا بھی اس کا ہو، جو بعد میں بچے اس کو پھر برابر تقسیم کرے، تول کر کے ہی تقسیم کرنا چاہیے، اندازے سے بالکل تقسیم نہ کریں۔ تو اس قربانی کے ایام میں اللہ کی رضا، یہ بھی ایک بات ہے۔ دیکھیے گوشت کے بارے میں تو یہ ہے کہ اصل جو فقہاء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے، جائز تو یہ بھی ہے کہ پوری قربانی کا گوشت اپنے استعمال میں لائے، کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک اپنے لیے، ایک اپنے قریبی لوگوں کے لیے، اپنے محلے اور پڑوس والوں کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، ایک تیسرا غریبوں کے لیے رکھے، جو غریب ہیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں، جو بیچارے گوشت خرید کر کے بھی سال میں نہیں کھا پاتے ہیں، بمشکل خرید پاتے ہیں اور قربانی بھی نہیں کر پاتے ہیں، تو ایسے غریبوں کے لیے ایک تیسرا حصہ رکھنا چاہیے۔ اور اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے، کوئی شوق نہیں ہے، تو پورا گوشت بھی دے سکتے ہیں آپ، تھوڑا کچھ اس میں سے تھوڑا سا گوشت اپنے کھانے کے لیے رکھ لیں اور باقی پورا تقسیم بھی کر سکتے ہیں اور پورا استعمال میں بھی لا سکتے ہیں، جائز وہ بھی ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ 3 حصے کر لیں، ایک اپنے لیے، ایک اپنے پڑوسی اور رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اور ایسے ہی اگر غیر مسلم کو گوشت دینا چاہیں قربانی کا، وہ کھاتے ہوں اس گوشت کو، تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قربانی کے گوشت کو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، جو اپنے دوست وغیرہ ہیں غیر مسلم یا متعلقین ہیں، ان سے آپ کا تعلقات ہیں، لینا دینا ہے، تو جو اس کو استعمال کرنا چاہیں اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔